حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی، سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا علاقہ بھی چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے، اور وہاں مدینہ منورہ میں جو مسلمان رہتے تھے انہوں نے ان کی نصرت کی اور ان کی مدد کی۔ مہاجرین نے اسلام کے لیے قربانی دی، اور یوں اسلام آج ہم تک پہنچا۔ اور اس مشکل میں انصار مدینہ نے ان کی ہیلپ کی اور مدد کی، ان کو ٹھکانہ فراہم کیا، ان کو کھانا دیا، ان کو پناہ دی، اور ان کو قدم جمانے کے لیے اپنے گھروں میں جگہ دی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انصار مدینہ بھی بہت عزت والے لوگ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سبقت کرنے والے، اول ہجرت کرنے والے، اور اول بڑھ کر نصرت کرنے والے جو لوگ ہیں ان مہاجرین اور انصار کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تمام اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق مفسرین اور محدثین اس بات پر متفق ہیں، احادیث اور آثار بھی اس پر گواہ ہیں کہ مہاجرین اور انصار جن دو طبقوں کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے، اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا، قربانی دی، اسلام کو مضبوط کیا، اور اس کے لیے قربانی دی حتیٰ کہ ہجرت کر گئے، اور ان کے بعد پھر وہ طبقہ ہے جنہوں نے ان مہاجرین کو ٹیک دی، ان کا ساتھ دیا، اسلام کے مسئلے میں ان کے بازو بن گئے، اور ان کے اعوان، انصار اور مددگار ثابت ہوئے۔ تو ان دونوں جماعتوں کا دراصل اس اسلام کے پھیلاؤ میں بنیادی کردار ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اب تیسرے درجے میں وہ لوگ جو بعد میں آئے، یعنی حضور علیہ السلام کے دور کے بعد صحابہ یعنی مہاجرین اور انصار کے دور سے اب تک، بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے خیر القرون میں صحابہ کرام کے مشن کو لیا، کہ وہ لوگ جنہوں نے احسان، اخلاص، ایمان کے ساتھ مہاجرین اور انصار کی اتباع کی، ان کے نقش قدم پہ چلے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گئے۔ قاری خورشید صاحب آگے آ جائیں، آپ آ جائیں۔ اللہ ان سب سے راضی ہو چکے ہیں۔ اب یہاں ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ آیت میں نے کیوں تلاوت کی ہے، میں کیا بتانا چاہتا ہوں۔ اس آیت سے اتنی بات پتہ چل رہی ہے کہ جو بھی حضور کا صحابی ہے، جو بھی، دیکھیں کچھ وہ لوگ ہیں جو مہاجرین ہیں، مکہ میں کلمہ پڑھا اور مدینہ ہجرت کر گئے، حبشہ بھی ہجرت کی ہے، ایک تو وہ طبقہ ہے، ان سب کو اللہ نے یہ گارنٹی دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، اور اللہ اپنے کہے ہوئے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو ہمارے اوپر لازم ہو گیا کہ ہم ان ہستیوں کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھیں، ان کی عزت کریں، اور ان کے خلاف لکھنے اور بولنے سے پرہیز کریں، ان سے محبت کریں، اور ان سے نفرت کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جن کو اللہ چاہ رہا ہے ہم ان سے نفرت کرنے کا اختیار کیسے رکھتے ہیں؟
ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے ان کو کیا فرق پڑے گا؟ اور اللہ راضی ہونے کا اعلان انہی سے کرتا ہے جن کو اللہ پسند کر رہے، جن کے اندر ایمان ہے، اخلاص ہے، رسول اللہ کی تابعداری ہے، دین کے لیے قربانی کا جذبہ ہے۔ ورنہ اللہ سے تو کسی کی رشتہ داری ہے کوئی نہیں، کہ وہ اللہ کے لگتے بھی کچھ نہیں، لم یلد ولم یولد، رشتہ بھی کوئی نہیں، حسب نسب بھی نہیں، اور پھر بھی بغیر کسی ان کی کوالٹی کے اللہ کہے میں تمہیں جنت دے چکا ہوں۔ وجہ پھر ابو جہل کا کیا قصور ہے، فرعون کا کیا قصور ہے، نمرود کا کیا قصور ہے، اور ابلیس کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ ان کے لیے جہنم کیوں واجب کی گئی اور ان کے لیے جنت کو کیوں واجب کیا گیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ نتیجہ اس لیے دونوں جماعتوں کا مختلف ہے کہ وہ لوگ کفر کے راستے پر چلے اور یہ لوگ اسلام کے راستے پر چلے۔ قرآن کریم میں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جو سچا دین ہے وہ کون سا ہے؟ بس یہ رشتہ ہے اللہ کا اپنی مخلوق سے، کہ جو اسلام پر آ جائے میری بات کو مان لے۔ مسلمان کا ترجمہ کیا ہے؟ فرما بردار۔ مسلم کہتے ہیں اطاعت کرنے والا، فرما بردار، بات کو ماننے والا۔ اور ان لوگوں نے بات مانی اور کر کے دکھایا۔ اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نے کہا ہم نہیں مانتے، ابو لہب نے کہا ہم اس پیغام کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب، کہ دنیا میں بھی برباد، سیصلی نارا ذات لہب، اور آخرت میں بھی جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ کے رسول کا چچا ہے تو ان کا ہے، میرے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے تیری۔ یہ پیغام میرا تھا جو تک پہنچا ہے، اور اگر تو نے نہیں مانی تو یہ تیرا اور میرا مقابلہ ہے، یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے۔ تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام میں کوالٹی اگر کوئی نہیں، یہ لوگ مخلص بھی نہیں، فرض کر لیتے ہیں ایمان بھی ان کا صحیح نہیں، یہ دنیا کے طلبگار ہیں، انہوں نے نبی کے دین کو بدلا ہے، قرآن کو بدل دیا، حدیثیں بدل دیں، یہ صحیح لوگ نہیں تھے۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آیت 100 میں اللہ کیوں کہہ رہے ان کا نام لے کر مہاجرین اور انصار کا، اعد لہم جنات، کہ میں نے جنتیں ان کے لیے تیار کی ہیں؟ وجہ کیا دنیا میں کسی عقل والے کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ کوئی ایسی تھیوری، کوئی ایسی دلیل جس پر وہ ہمیں مطمئن کر سکے کہ ان میں ایمان تو نہیں تھا یا سچے لوگ نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو جنتی فلاں وجہ سے کہہ دیا؟ اب دو ہی باتیں، یا تو وہ کہے گا کہ جو اللہ نے کہا میں اس کو مانتا ہوں، پچھلے عقیدے سے میں توبہ کرتا ہوں، میری غلطی ہے، مجھے آج سمجھ آیا ہے کہ یہ عظیم ہستیاں ہیں اور اللہ ان کو جنت دے چکا ہے، اور میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ سارے جنت والے۔ یا دوسری صورت کہ وہ اپنی ضد پر کھڑا رہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کو اپنے علم میں غلطی لگی ہے، اللہ کو پتہ نہیں تھا اور اللہ ویسے ہی کہہ گیا کہ یہ جنتی ہیں، یہ لوگ تو ٹھیک ہی نہیں ہیں۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا اپنے آپ کو غلط کہہ دیں یا اللہ کو غلط کہہ دیں۔ تو اللہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو غلطی سے پاک ہے، اس کا علم پاک، اس کا فیصلہ پاک، اس کی ذات، اس کی خوبیاں، اس کی صفات۔ اور اللہ کے متعلق اگر کسی کے دل میں ایسی بات آئے تو ایمان سے بتائیں کہ اس کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز باقی بچتی ہے؟ بات ہی ختم۔ تمام پیغمبر جو اس دنیا میں آئے وہ پہلی بات ہی یہ کرنے آئے کہ یہ بات مان لو کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اس کا یہی مطلب ہے۔ ہو سکتا ہے لوگوں کے بارے میں، لیڈروں کے بارے میں، سیاستدانوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں تمہارا تخیل کچھ ہو، لیکن اللہ جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔
وہ الہ ہے اور کوئی الہ ایسا نہیں. اور الہ کا معنی صرف معبود نہیں ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے. الہ کا معنی ہر موقع کی مناسبت سے بدل جاتا ہے. الہ کا معنی رزق دینے والا بھی ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا، حاجت روا، مشکل کشا، سب کو جاننے والا، عالم الغیب، قادر مطلق، مختار کل، اور پوری کائنات کی زمام جس کی مٹھی میں ہے. الہ کے تو یہ سارے معنی ہیں. اگر ایک بندہ بیمار ہو گیا، وہ شفا چاہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ شفا دینے والا کوئی نہیں. ایک بندہ رزق چاہتا ہے اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، رزق اللہ کے علاوہ تو کسی کی مٹھی میں نہیں. اب اگر کوئی کہے اللہ بھی رزق دے سکتا ہے، فلاں کے پاس بھی اس چیز کا اختیار ہے، یہ تو شرک ہو جائے گا. زندگی اور موت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں، شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں. ڈاکٹر، پیر، حکیم یہ ذریعہ ہوتے ہیں، یہ سبب ہوتے ہیں، ان کے اختیار میں نہیں. یہ منگتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں، یہ اسباب اختیار کرتے ہیں، یہ بہانہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے. وہ چاہے تو شفا ہوگی، نہیں تو وہی دوائی انسان کی موت کا سبب بن جائے گی. ہم نے تو کلمہ پڑھ کے اس بات کو مانا ہے کہ اللہ بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کے علم میں خطا نہیں، اللہ کی بات میں جھوٹ نہیں، اللہ کے فیصلے میں غلطی نہیں. تو جب یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اگر یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کس کا کلام ہے، یا تو کہہ دیں یہ اللہ کا کلام نہیں، تو مسئلہ صاف ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ جناب تو مسلمان ہی نہیں، اور ایک کافر کی رائے صحابہ کے بارے میں معتبر ہی نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو اللہ کہہ رہے سورہ توبہ کی آیت 100 میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، کہ یہ سب سے پہلے سبقت کر کے ہجرت کرنے والے، دین کی نصرت کرنے والے مہاجرین اور انصار کا لفظ اس آیت میں موجود ہے. اور یہ دنیا جانتی ہے، یہ میرے رسول کی جماعت میں 2 تقسیمیں تھیں اصحاب رسول کی. ایک طبقہ مہاجرین کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور ایک طبقہ انصار کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے میں تو نام بھی لے رہا ہوں تاکہ کسی کو ڈاؤٹ نہ ہو جائے کہ میں کن سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہوں اور میں کن کو جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہوں اور میں کن کے بارے میں کہہ رہا ہوں ذالک الفوز العظیم، کہ یہ تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر گئے. اس لیے فرمایا مہاجرین، انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی ایمان اور اخلاص کے ساتھ، اگلے لوگوں کو جنت دینے کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ تم مہاجرین اور انصار صحابہ کے تابعدار بنو گے احسان کی صفت کے ساتھ، اخلاص اور ایمان کے ساتھ. اگر تمہاری نیت میں کھوٹ ہوئی، دلوں میں فتور ہوا، ایمان میں فرق ہوا، اخلاص میں فرق ہوا، پھر تمہارے لیے رضا کا اعلان نہیں. لیکن جب مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا، ان کے لیے یہ شرط نہیں لگائی کہ اگر مہاجرین اور انصار مخلص ہوئے تو ان کو جنت دیں گے، بلکہ فرمایا ایسے نہیں، ان کے بارے میں بے لاگ تجزیہ ہے ہمارا. ہم ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں بغیر شرط کے کہ اول سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار، یہ ہستیاں، ان کا ایمان ہمارے ہاں معتبر ہے، ان کی نمازیں قبول ہیں، ان کا روزہ قبول ہے، ان کا جہاد قبول ہے، ان کی ہجرت قبول ہے، ان کی نصرت قبول ہے، ان کی نیت قبول ہے. یہاں شرط ہی نہیں ہے کہ ان میں اخلاص ہوا تو پھر ہم جنت دیں گے، یہ سارے ہی مخلص ہیں، ان میں دوسری چیز ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے فرمایا اول سبقت لے جانے والے، یعنی جو کلمہ پڑھنے میں اول ہو گئے، پوری امت سے سبقت لے گئے، کلمہ پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، رسول اللہ کی تابع داری میں، سنت اختیار کرنے میں، قرآن پڑھنے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں، پڑھانے میں،
یہی اولون ہے اور سابقون ہے، اس کے علاوہ تو ہے کوئی نہیں۔ اللہ یہ نشانیاں اس لیے بتا رہے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ یہ میری فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے جو اولین ہیں اور سابقین ہیں اور پھر مہاجرین ہیں اور انصار ہیں، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے اور ہم اپنی جنتیں نبی کے ان صحابہ کے نام لکھ چکے ہیں۔ اب یہاں ذرا رکیے، میں نے ایک سوال آپ سے کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں ایک عظیم اور مظلوم صحابی ہیں جو 22 رجب سن 60 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور انہوں نے 19.5 سال سے زائد عرصہ پوری اسلامی حکومت کو بطور امیر اور خلیفہ کے چلایا ہے، اور آدھی دنیا سے زیادہ رقبے کو فتح کر کے آدھی دنیا سے زائد رقبے کے تنہا امیر تھے مسلمانوں کے۔ اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، تابعین کی ایک کثیر تعداد، اہل بیت کے افراد بھی، حتیٰ کہ حضور کے نواسے حضرت حسن و حسین بھی، اور اہل بیت اور خانواد نبوت کے افراد بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے۔ میری مراد کاتب وحی صحابی رسول حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہے، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ آپ بخاری شریف اٹھائیے، اس میں موجود ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بال مبارک کینچی سے فلاں موقع پر میں نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ کاٹ رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں رہے اور زلفیں برابر کر رہے ہیں، کبھی داڑھی برابر کر رہے ہیں، اور اس طرح جہاں دیگر خادموں نے یہ خدمت کا مرتبہ حاصل کیا، اس میں بخاری کے اندر ہے کہ حضرت امیر معاویہ باقاعدہ کینچی سے اللہ کے رسول کے بالوں کو درست کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جس نے ایمان کے ساتھ نبی کو دیکھ لیا، ایمان کے ساتھ پھر اس دنیا سے گیا اور حضور کی صحبت میں پہنچ گیا، کیا وہ صحابی نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ کسی یہودی اور کافر اور مشرک سے اپنے بال درست کروائیں گے؟ پھر حضرت امیر معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ جن کا نام رملہ ہے، وہ رسول اللہ کی بیوی بنی ہے، اور یہ رسول اللہ کے برادر نسبتی بنے ہیں، اور رسول اللہ کی جو بیویاں ہیں وہ مسلمانوں کی کیا لگتی ہیں؟ اچھا بولو، کن کی مائیں؟ اچھا بولو، تے جڑا نے میں ماں نہ مننا تے میں یہ آخساں ماں تا او ہے وے پر مسلمانہ نہیں، ہن تو نہیں مننا تے میں تو نہ کچھ آختا نہ سکنا نا، کیونکہ تو مسلمانہ نہیں ماں ہے، تو ماں ہونے میں تو شک نہیں ہے نا۔ اس لیے کہ نبی کی بیویوں کو ایمان والوں کی ماں میں نے نہیں کہا، اللہ قرآن میں کہہ رہے النبی اولا بالمؤمنین، کہ ایمان والوں پر ان کی جانوں سے زیادہ اختیار اس نبی کو ہم نے دے دی ہے کہ اگر ایمان، مثال دیتا ہوں، آپ اپنی مرضی سے خودکشی کریں، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں جی میری جان ہے، میں مرضی اپنے آپ کو گولی ماروں، علماء کہتے ہیں حرام ہے، خودکشی ہے، اس لیے کہ یہ جان اللہ کی امانت ہے، اس کی تو ہے ہی نہیں، یہ بغیر اس کی اجازت کے کون ہوتا ہے اس میں تصرف کرنے والا، اس لیے اجازت نہیں دی گئی کہ یہ ظاہراً تو ہے، لیکن یہ تیرا تن تیرا نہیں ہے، اس کا مالک کون ہے؟ تجھے کس نے اختیار دیا کہ تو اس زندگی کو ختم کر دے؟ لیکن عجیب بات، بڑے سے بڑا مرتبے والا وقت کا ولی بھی اگر خودکشی کرے حرام قرار دیا گیا ہے کہ یہ گناہ کبیر ہے، اور جو مقتدا لوگ ہیں اہل علم بڑے، ان کو کہا گیا اس کی نماز جنازہ تم نہ پڑھو، باقی مسلمان پڑھیں، یہ عزت کے قابل نہیں، اس نے اللہ کی امانت میں خیانت کیوں کی ہے؟ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب، آپ اپنی مرضی سے اپنی جان کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن جب نبی کہہ دے کہ جان کٹاؤ، اب اگر کوئی پیچھے ہٹ جائے تو وہ حرام کی موت مرتا ہے، کہ نبی کہہ دے تو اس جان کو کٹانا، آگ میں چھلانگ مارنا، دریا میں کود جانا، پہاڑ سے اوپر سے نیچے گر کے اپنی جان دے دینا، اگر نبی اشارہ کر دے تو یہ فرض ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایمان والوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ اختیار اللہ نے نبی کو دیا ہے، یہ قرآن کریم میں ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کہتا ہے اس نبی کو ہم نے یہ مرتبہ دیا، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار اس رسول کو ہم نے دے دیا ہے، اور یہ منصب رسول کا تو اپنی جگہ، لیکن فرمایا جو ان کے نکاح میں آ گئی عورتیں وہ کون ہیں؟ اس نبی کی بیویاں، ازواجہ امہاتہم،
اگر میں ان ضمیروں کو واضح کر دوں جو اس آیت میں آ رہی ہیں تو یہ یوں بنتی ہے عبارت، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج النبی امہات المؤمنین، یہ پوری عبارت یہ بن رہی ہے اس لیے کہ ازواج ہو میں جو مذکر کی ضمیر ہے واحد کی، یہ اس آیت میں جو پیچھے لفظ نبی ہے اس کی طرف جا رہی ہے۔ ازواج ہو اے ازواج النبی، یعنی اس نبی کی بیویاں، امہاتہم یہ ہم جمع کی ضمیر ہے، اور جو پیچھے جمع کا لفظ مومنین ہے یہ اس کی طرف جا رہی ہے، امہات المؤمنین۔ اللہ کیا کہہ رہے؟ اس نبی کا اختیار ایمان والوں پر، ایمان والوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن اگلی سنو، ازواجہ امہاتہم، اس نبی کی بیویاں ان ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ تو عائشہ ماں ہے، یہ تو اللہ کہہ چکا ہے، حفصہ ماں ہے مومن کی، یہ تو اللہ کہہ چکا ہے۔ یہ الفاظ ہمارے تو ہے نہیں، ترجمہ آپ خود کر لیں کیا ترجمہ بنتا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص عربی جانتا ہے اس کو کہو آپ ترجمہ کر لیں۔ ازواج جمع ہے زوجہ کی، زوجہ ایک بیوی، ازواج بہت ساری بیویاں، اور رسول اللہ کی بیویاں 10 سے بھی زیادہ ہیں، 11 بیویاں ہیں، اس لیے جمع کا صیغہ آتا ہے، اور ان 11 بیویوں میں ایک بیوی ہے جو رسول اللہ کے نکاح میں ہے، حرم میں ہے، ان کو کہتے ہیں ام حبیبہ، اور ان کا نام رملہ ہے، اور وہ 11 بیویوں میں ایک وہ بھی ہیں، اور وہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ تو تمام ایمان والوں کی ماں ام حبیبہ بھی بنی یا نہ بنی؟ زور سے بولو۔ تو جو ماں کا بھائی ہوتا ہے وہ کیا لگتا ہے؟ بولو۔ ماں کا جو بھائی ہے وہ کیا لگا آپ کا؟ ماموں۔ کیا لگا؟ اس لیے حضرت امیر معاویہ کو تاریخ میں خال المسلمین لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ اب مجھے بتائیں، جس ہستی کو اللہ نے اٹھایا، نبی کا صحابی بنایا، پھر رسول اللہ کا خادم بنایا، پھر رسول اللہ نے ان کے گھر سے رشتہ کر لیا، اور وہی کے بغیر تو نبی کرتا کچھ نہیں کہ اپنی مرضی سے رشتے ڈھونڈیں، ایسے تو ہوتے ہی نہیں۔ نبی کا تو ہر قدم معصوم ہے، اللہ کی منشا کے بغیر نہیں۔ اگر یہ گھرانہ 2 نمبر ہے، لوگ بد نیت ہیں، دنیا پرست ہیں، تو آج بھی نیک بندہ کسی ایسے گھر میں جو بد کردار اور کافر ہیں وہاں سے رشتے کے لیے جاتا بھی نہیں، اپنی اولاد کا نہیں کرتا۔ نبی تو معصوم ہیں جن کے وجود پر کبھی ناپاک مکھی نہیں بیٹھی، آپ جس خوراک کو کھاتے اس پر بھی ناپاک مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آپ کا وجود اتنا مطہر ہے، تو پھر آپ ایک ایسے گھر سے رشتہ کرنے لگے جو مکہ کے سردار ابو سفیان کا گھر ہے اور ان کی بیٹی امیر معاویہ کی بہن۔ اگر یہ صحیح نہیں تھے اللہ نے روکا کیوں نہیں؟ پھر یہ آسمانوں پر رشتہ طے ہوا، پھر صرف نکاح نہیں ہوا بلکہ وہ رسول اللہ کے گھر رخصت ہو کے آ گئیں، پھر کئی سال رسول اللہ کے نکاح میں رہتی ہیں، اور پھر حضور جب دنیا سے گئے اس وقت حضرت ام حبیبہ بیوہ بھی ہو جاتی ہیں، اور باقی ساری زندگی اسی طرح گزارتی ہیں۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جن کو یہ مرتبہ رب نے دیا کہ ان کی ہمشیرہ نبی کی بیوی بن گئی، وہ نبی کے گھر کے ایک فرد شمار ہونے لگے، اور پھر رسول اللہ سے ایک رشتہ قائم ہو گیا، تو حضرت امیر معاویہ عام صحابہ میں بھی نہیں، اگر یہ عام صحابی بھی ہوتے، جو رشتہ دار بھی نہ ہوتے، دور کے ہوتے، قریش کے بھی نہ ہوتے، یمن اور لبنان سے آئے ہوتے، زندگی میں 1 منٹ کے لیے مل کے چلے گئے ہوتے، تو ان کی فضیلت بھی تو بہت بڑی تھی۔ لیکن یہ تو وہ ہستی ہیں جو ہر لمحے رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ میں بخاری باب قتال الروم کے اندر سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ اور یہ جہاد جو ہوا ہے اس پہ ذرا غور کیجئے گا، یہ جو پہلا بحری سفر ہوا یہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں ہوتا ہے، اور تمام دنیا کے سیرت نگار، محدثین، مورخین، فقہاء، اہل علم اس بات پر متفق ہیں، اور امت کا اجماع ہے، اس کے خلاف کوئی قول ہے ہی نہیں ہے، کہ یہ جو پہلا لشکر جس کو رسول اللہ نے فرمایا میری امت کا پہلا وہ لشکر جو بحری جہاد کرے گا، یعنی جہازوں، بحری جہاز، کشتیوں پر سمندر کے راستے سے جہاد کا آغاز کرے گا، میری امت کا جو پہلا لشکر ہوگا اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مرتے وقت ایمان سے محروم ہو جائے، ان کے خاتمے کی گارنٹی بھی رسول اللہ دے چکے ہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے، اور پوری دنیا متفق ہے، امت کا اجماع ہے، یہ جو پہلا لشکر بحری جہاد کے لیے نکلا
اس کے امیر لشکر حضرت معاویہ بن ابی سفیان تھے. عجیب بات ہے، اس لشکر کی عمارت ہی ان کے پاس ہے. تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے وہ کارنامے دنیا میں کیے، اور یہ واحد صحابی ہیں دنیا میں یا واحد حکمران، ان سے بڑا حکمران آج تک دنیا میں اس کے بعد نہیں آیا، کہ جنہوں نے اکیلے حکومت 64,65,000 مربع میل پہ کی ہے، جن کی اپوزیشن ہی کوئی نہیں ہے. تمام مسلمان جن کے جھنڈے کے نیچے متفق ہیں، 64,65,000 مربع میل پہ حکومت کی ہے. کیسے کہ دنیا کا کل رقبہ جو خشکی کا ہے، سمندر کو چھوڑ کے جہاں رہائش رکھی جا سکتی ہے، وہ 1,20,000 مربع میل ہے. اب اس کا آدھا 60,000 بنتا ہے. اگر امیر معاویہ 60,000 مربع میل پہ حکومت کرتے، یہ آدھی دنیا کے حکمران ہوتے. لیکن انہوں نے اس سے بھی آگے 4,65,000 علاقہ مزید فتح کیا، تو یہ آدھی دنیا سے زائد کے اکیلے حکمران رہے. ایسا اعزاز دنیا میں کسی کو نہیں ملا. یہ اللہ نے مسلمانوں کے امیر بنائے اور ان سے دین کا کام لیا.